انشاءاللہ الکریم وہاڑی جائیں گے، وہاں کچھ آرام کر کے ظہر کے بعد کچھ مدنی حلقہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کی خدمت میں حاضری کی نیت ہے، اور رات کو میلسی میں تحصیل سطح کا اجتماع فیضان مدینہ میلسی میں ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اس میں جہنم کے کانٹے جو سورہ غاشیہ کے اندر جس کا بیان ہے وہ انشاءاللہ الکریم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اور اپنے حبیب کے صدقے میں جنت عطا فرمائے، آمین۔ مرہم روح جام مدینہ ہے۔ الحمدللہ ہم وہاڑی میں تقریباً 6:30 بجے صبح پہنچ گئے تھے، دن میں آرام کیا اور پھر شخصیات کے مختلف حلقوں میں شرکت کی سعادت ملی۔ دکان پہ ٹائم پہ جاتے ہیں، آفس میں ٹائم پر جاتے ہیں، کھانا ٹائم پر کھاتے ہیں، سوتے ٹائم پر ہیں، سب کام ٹائم پر ہے، نماز بھی ٹائم پر ہے یا نہیں؟ الحمدللہ ایک جگہ کھانے کی ترکیب رکھی گئی تھی، وہاں بھی کافی پرسنالٹیز آئیں تو انہیں بھی دعوت اسلامی کا تعارف کرایا گیا۔ دعوت اسلامی اسکول چلا رہی ہے، چینل چلا رہی ہے، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ہیں، سورسز ہیں نیکی کی دعوت کے۔ یا اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے جلوتوں کے خلوتوں کے گناہ معاف فرما۔ مرکز دو جہاں مدینہ ہے، مرکز جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے درمیان بھی حاضری ہوئی اور ان کو یہ ذہن دیا کہ بولی مرشد والی بول جیڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے، میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا۔ یعنی امیر علیہ سنت کی تعلیمات پر ہم نے عمل کرنا ہے جو کہ عین شریعت کے مطابق ہے، اور امیر علیہ سنت کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اب میلسی کی طرف سفر ہے جہاں فیضان مدینہ میں عظیم الشان اجتماع ہوگا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فیضان مدینہ میلسی ضلع وہاڑی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں بے حساب بخش دے۔ رب کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے قیامت کے دن۔ ایک وقت آئے گا دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سورہ غاشیہ میں قیامت کی دہشت کا تذکرہ ہے، سورہ غاشیہ کے اندر جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہے، سورہ غاشیہ کے اندر جنت کا تذکرہ اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ پارہ 30 سورہ غاشیہ آیت نمبر 1 سے 16۔ بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی، بہت سے چہرے اس دن ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ کام کرنے والے، مشقتیں برداشت کرنے والے بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دے گا۔ بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، بلند باغ میں اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں جاری چشمے ہوں گے، اس میں بلند تخت ہوں گے اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے، اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور عمدہ قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی۔ قیامت جب آئے گی چھا جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، یا رب بچا لے تو مجھے نار جحیم سے، اولاد پر بھی بلکہ جہنم حرام ہو، آمین۔ اے اللہ یہاں کی آگ برداشت نہیں ہوتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے؟
اے اللہ یہاں کے سانپ اور بچھو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، جہنم کے سانپ اور بچھو کا کاٹنا اور ڈسنا کیسے برداشت کریں گے؟ یہاں کا گرم پانی تڑپا کے رکھ دیتا ہے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی اگر پلا دیا گیا یا اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ بخشے ہوں کا صدقہ ہمیں بخش دے، محبوب کے پاکیزہ آنسوؤں کا صدقہ یا اللہ دوزخ کی آگ ہم پر حرام فرما۔ الحمدللہ اللہ کے رحمت سے مجلس فیضان مدینہ میں اجتماع ہوا، 12-11 ہو گئے، 12ویں کے 12، 11ویں کے 11 واپسی ہے ماشاءاللہ۔ سادات بھائی ڈویژن نگران غلام مصطفیٰ بھائی ہمارے ڈسٹرکٹ نگران بھی موجود ہیں، اللہ پاک ان سب کی کوششیں قبول فرمائیں۔ بہت عظیم الشان اجتماع ہوا، مسجد میں اور بیسمنٹ میں بھی لوگ ہوں گے نا؟ باہر گراؤنڈ بھی 2 کنال کا تھا، جب ادھر قوم نہیں پوری آئی تو پھر باہر وہ سارا۔ اچھا باہر 2 کنال کا گراؤنڈ بھی، وہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک